आदाब बच्चों, छठी जमात के हम ऑल चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ये पहला चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं, मिट्टी का दिया। तो रीड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको सब कराऊंगा। चुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सहरे राह ला के रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से आसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखो, है अंधेरा गुफ्त दरो दीवार पर छाया हुआ, सुर्ख रू आफाक में वो रहनुमा मीनार है। रहनुमा मीनार यानी लाइट हाउस, रोशनी से जिनके मल्लाओं के बेड़े पार हैं। इसका मीनिंग चैप्टर का, इसका नज़्म का आगे मैं पूरा बयान करूँगा। तो ये हमारे किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल्ताफ़ हुसैन हाली, बहुत बड़े शायर हैं। और चलिए अब अल्फाज मायने देख लेते हैं, यानी वर्ड मीनिंग। चुटपुटे के वक्त, सूरज डूबने के वक्त या शाम के वक्त। बुढ़िया ने कब रखा था? यानी शाम के वक्त, जब सूरज डूब रहा था तो उसने चिराग ला के रख दिया था, जो कि परदेशियों को क्या है, उससे उनकी हेल्प हो जाए, उन्हें ठोकर वोकर ना लगे। सहरे राह, रास्ते में या राह में। परदेसी, दूसरी जगह का रहने वाला, मुसाफिर या दूसरे देश के लोग। झाड़, शीशे का बना हुआ एक किस्म का समाधान। फानूस, चिराग की हिफाजत करने वाला शीशा यानी चिमनी। रहनुमा मीनार, वो रोशन मीनार जो समुद्रों में जहाज़ों और कश्तियों को रास्ता दिखाने में मदद करता है, यानी लाइट हाउस। राहगीर, रास्ता चलने वाला या मुसाफिर या राही। ये हमारे वर्ड मीनिंग है। सदा, हमेशा। आफाक, उफ़क़ की जमा, दुनिया या कायनात। बेड़े, जहाज़ों और कश्तियों का काफ़िला। सुरकरू, कामयाब। मल्ला, कश्ती चलाने वाला। बेड़ा पार होना, मंजिल पर पहुंचना या कामयाब होना। अब नज़म के आसार की तशरीह। शागो सवाक, ये आसार नज़म मिट्टी का दिया। नज़म का नाम क्या है हमारी? मिट्टी का दिया। ये आसार नज़म मिट्टी का दिया से लिए गए हैं, जिन्हें अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। ये पहला उसका शेर है। चुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सहरे राह ला के रोशन कर दिया। तसरी, तो पहले तो अगर सपोज़ करिए ये आया है तो आपको ये भी लिखना है कि ये आसार नज़्म मिट्टी का दिया से लिए गए हैं, जिन्हें अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। और ये तसरी में ही करना है आपको भी। शायर पहले शेर में कह रहा है कि एक बुढ़िया ने शाम का वक्त शुरू होते ही अपने घर से बाहर सड़क के किनारे एक मिट्टी का चिराग जलाकर रख दिया। दूसरा देखते हैं। ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, राह से आसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। इसकी तसरीह है। दूसरे शेर में शायर कहता है कि बुढ़िया ने चिराग इसलिए जलाया ताकि मुसाफिर और परदेसियों को रास्ता चलने में परेशानी ना हो और ठोकर ना लगे और हर एक आने जाने वाला आसानी से गुजर जाए। तीसरा देखते हैं। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। तशरीह, तेरे शहर में शायर कहता है कि ये चिराग उन झाड़ों और फानूस से कहीं बेहतर हैं, जिनकी रोशनी हमेशा महलों के अंदर ही महदूद रहती है। नेक्स्ट। घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखें, है अंधेरा गुफ्त दरो दीवार पर छाया हुआ। तशरीह, चौथे शेर में शायर कहता है कि अगर महलों से बाहर आकर देखें तो चारों तरफ दरो दीवार पर अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, क्योंकि ये छोटा और फानूस महलों के अंदर ही जगमगाते हैं। यानी इनकी जो रोशनी होती है वो क्या होती है? अंदर ही होती है। और यहाँ शायर तंज भी कर रहा है कि यानी जो इंसानों का जो दिखावा होता है वो बहुत बड़े लेवल पर होता है, लेकिन अंदर से वो अंदर खोखले होती हैं, यानी उनके अंदर वो मादा नहीं होता है जो कि दूसरों की वो मदद कर सकें। नेक्स्ट है। सुर्ख रू आफाक में रहनुमा मीनार है,
روشنی سے جن کے ملاؤں کے بیڑے پار ہیں۔ تشریح: آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ راستہ دکھانے والا وہ مینار یعنی لائٹ ہاؤس قابل تعریف اور کامیاب ہے جن کی روشنی کی مدد سے ملاؤں کے بیڑے پار بیڑے دریا کے کنارے پر لگتے ہیں، یعنی جن کی وجہ سے کیا ہے، لائٹ ہاؤس کی وجہ سے انہیں ڈائریکشن وغیرہ پتہ چلتا ہے اور وہ کیا ہے اپنے کناروں پر آ جاتے ہیں، یعنی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نظم کا خلاصہ، نظم کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ نظم: مٹی کا دیا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک بڑھیا عورت نے شام کا وقت شروع ہوتے ہی ایک چراغ جلا کر راستے پر لا کر رکھ دیا۔ اس کا مقصد تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے مسافر اور راستہ چلنے والوں کو کہیں ٹھوکر نہ لگے اور بچے بڑے سب آسانی سے راستہ طے کر سکیں۔ یہ چھوٹا سا چراغ ان جھاڑوں اور فانوس سے کہیں اچھا ہے جن کی روشنی صرف محلوں تک ہی رہتی ہے۔ محلوں کے باہر چاروں طرف اندھیرا اندھیرا رہتا ہے۔ دنیا میں روشنی کے وہ مینار زیادہ کامیاب ہیں جو سمندر کے کنارے کھڑے جہاز چلانے والے ملاؤں کو اپنی روشنی سے راستہ دکھاتے ہیں۔ یعنی بہت بڑے بڑے گھر ہیں اور اگر ان کے گھروں کے اندر جھانکو تو کیا بہت روشنی وغیرہ ہے، لیکن اگر گھر کی ان کی گلی میں ہی جھانکو، صحیح ہے، تو کیا اندھیرا رہے گا۔ تو وہاں ایک شاعر کا ایک طنز بھی ہے اور وہ ایک ہدایت بھی کر رہا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے انسان، یعنی ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو کہ ہم دوسرے انسان کی بھی مدد کر سکیں۔ اس کے لیے یہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو بڑے لیول پہ خرچہ کرنا ہے، صرف ایک آپ کا سوچ چینج کرنی ہے، آپ کو چھوٹے لیول سے ہی مدد کرنی ہے۔ نظم کا مرکزی خیال کیا ہے، یعنی اس کی جو بیسک جو تھیم ہے وہ کیا ہے؟ تو شاعر اس نظم کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہر انسان کو دوسروں سے ہمدردی کا جذبہ رکھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بڑا آدمی وہی ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ ہمیں محلوں کے فانوس کی طرح نہیں رہنا چاہیے بلکہ سڑک پر چلتے ہوئے چراغ کی طرح دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ یہ سوال جواب کر لیتے ہیں۔ بڑھیا نے مٹی کا دیا کس وقت روشن کیا؟ تو بڑھیا نے مٹی کا دیا سورج ڈوبنے کے وقت روشن کیا۔ نیکسٹ سوال، راستے میں مٹی کا دیا روشن کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو راستے میں مٹی کا دیا روشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ راہگیر اور مسافروں کو ٹھوکر نہ لگ جائے اور ہر ایک چھوٹا بڑا وہاں سے آسانی سے گزر جائے۔ نیکسٹ سوال تیسرا ہے، مٹی کا دیا جھاڑ اور فانوس سے بہتر کیوں ہے؟ تو جواب، مٹی کا دیا جھاڑ اور فانوس سے اس لیے بہتر ہے کیونکہ مٹی کے دیے کی روشنی سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ جھاڑ و فانوس کی روشنی محلوں کے اندر ہی محدود رہتی ہے۔ نیکسٹ سوال، محلوں کے باہر اندھیرا ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ محلوں کے جھاڑ اور فانوس کی روشنی محلوں سے باہر نہیں آتی، اس لیے محلوں کے باہر اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ نیکسٹ سوال، رات میں ملاؤں کو راستہ دکھانے میں کون سی چیز مدد کرتی ہے؟ تو رات میں ملاؤں کو راستہ دکھانے میں رہنما مینار یعنی لائٹ ہاؤس مدد کرتی ہے۔ دوسروں کی بھلائی کے لیے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ تو دوسروں کی بھلائی کے لیے ہم بھولے بھٹکوں کو راستہ بتا سکتے ہیں اور عام انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنے چاہیے، جیسے غریبوں کی مدد، بیماروں کی تیمارداری، نابینائی کو راستہ دکھانا وغیرہ۔ ان لفظوں کے متضاد کہتے ہیں اپوزٹ ورڈ، اوکے۔ آسان، مشکل، روشنی، اندھیرا،
اندھیرا روشنی، بہتر بدتر، محل جھوپڑیاں، محل جھوپڑیاں۔ مصرعے مکمل کیجیے یعنی فل ان دا بلینکس۔ چٹ پٹے کے وقت، تو یہ کیا ہے، یہاں کے لکھنا گھر سے ایک مٹی کا دیا۔ دوسرا، تاکہ راگیر اور کیا ہے یہاں کا پردیسی کہاں ٹھوکر نہ کھائیں، کیا کہیں ٹھوکر نہ کھائیں، تو پردیسی۔ تیسرا، راہ سے آسا گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا، روشنی سے جن کی ملاؤ کے بیڑے پار ہیں، تو ملاؤ۔ یہ درست آپ کو الفاظ لکھنے ہیں، غلط اور یہ درست۔ تو بڑھیا میں ہے آتا ہے یہ رفع بڑھیا، فانوس، محلو، شرک، آسان، پردیسی، بہتر۔ اس نظم کا مطلب اپنے الفاظوں میں لکھیں۔ تو ایک بڑھیا نے شام ہوتے ہی ایک چراغ جلا کر سڑک کے کنارے پر رکھ دیا تاکہ مسافر اور راہگیروں کو اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر نہ لگے اور ہر ایک چھوٹے بڑے سب وہاں سے آسانی سے گزر سکیں۔ یہ چراغ ان جھاڑوں اور فانوس سے کہیں بہتر ہے جن کی روشنی محلوں کے اندر ہی محدود رہتی ہے اور محلوں کے باہر چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ دنیا میں روشنی کے وہ مینار قابل تعریف اور کامیاب ہیں جن کی روشنی ملاؤں کو راستہ دکھاتی ہے۔ آپ نے بھلائی کے کام کا کوئی کام ضرور کیا ہوگا، اسے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ میں نے بہت سارے بھلائی کے کام کیے ہیں، جیسے مسافر اور اجنبی کو راستہ بتایا ہے، اپنے دوستوں کی مدد کی ہے، غریبوں اور بھکاریوں کی امداد کی ہے، پیاسوں کو پانی پلایا ہے، مریضوں کی مدد پرسی کی ہے، اندھوں کو راستہ بتایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کالم عرف اور کالم پہ اس میں کہ آپ کو صحیح میچنگ کرنی ہے، اوکے۔ تو صحیح شعر یہ ہیں، چٹ پٹے کے وقت، یہ اس کا جواب یہ ہے، چٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا ایک بڑھیا نے شیر راہ لا کے روشن کر دیا تاکہ راگیر اور پردیسی ٹھوکر نہ کھائیں، راہ سے آسا گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا، یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں اور فانوس سے، روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی صدا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیوز۔ میں آل چیپٹرس اس کلاس کے کمپلیٹ کرا دوں گا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میری ویڈیوز جتنا ہو سکے شیئر کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔